میرا ایک دوست تھا, اس کے پاس $5 لاکھ تھے, وہ باہر سے لایا پیسے پاکستان, اس نے یہاں پراپرٹی خریدی, اس نے گھر خریدا اور وہ گھر اس نے رینٹ پہ دیا, بلکہ گھر نے اس نے دکانیں خریدی تھی 2, ٹھیک ہے, مہنگی جگہ پہ, بڑا بزنس ہوتا ہے وہاں پہ. اب اگر ان ڈالرز کو ہم دیکھیں آج کے دور میں, اگر وہ اس کو کنورٹ کرتا روپے میں, تو $5 لاکھ سے 15 کروڑ روپے بنتے ہیں, صحیح ہے. اس ٹائم پہ جب اس نے کنورٹ کیے تھے, اس سے کوئی 7.5 کروڑ روپے بنے تھے, اور اس نے یہ شاپس لی تھی. اب اگر 2 سال پہلے 2 سال تک کا جتنا رینٹ آیا اس کے پاس, اور وہ سارا ملا بھی دو نا, تو وہ جو ڈالر کا آج کا ریٹ ہے نا, وہ نہیں بنتا اس سے. سمجھ آیا آپ کو؟ تو مجھے بتائیں کہ اس سچویشن میں اب کیا پلانز ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ باہر جو بندہ بیٹھا ہے, اوورسیز پاکستانی ہے, اس کے پاس پیسے ہیں, وہ چاہ رہا ہے میں انویسٹ کروں یہاں پہ, اس کو کیا ایسے ہرے بھرے باغ دکھائیں, یا کیا ایسی چینجز کریں چیزوں میں کہ وہ پیسے لا کے انویسٹ کرے ادھر؟ دیکھیے, ہرے بھرے باغ دکھانا تو مارکیٹنگ والوں کا کام ہوتا ہے. صحیح ہے. ہاں, وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی یہ ایک جنگل بیابان ہے, لیکن اس کے اندر, اس جنگل بیابان میں جب آپ آئیں گے تو وہاں پہ بہت خوبصورت وادی ہے, ٹھیک ہے, تو اس وادی کے اندر نہریں بہ رہی ہیں, اور اس کے درمیان میں آپ کا گھر ہے, اور وہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ واقعی سوچتے ہیں کہ یار میں تو جنت میں ہی جا کے رہنے والا ہوں. لیکن جب آپ جاتے ہیں تو ساتھ میں جی ٹی روڈ ہوتا ہے, ٹرکوں کی آوازیں ہوتی ہیں, ٹرکوں کی آوازیں ہوتی ہیں, اور سارا کچھ ہوتا ہے. یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے اوورسیز پاکستانی جو اس وقت فیس کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیز کو پہلے بینیفٹ ہوتا تھا کہ وہ ڈالرز اپنے پاس رکھنے کی بجائے جب اس کو پاکستان کے اندر پراپرٹی میں کنورٹ کرتے تھے, تو پراپرٹی جب جسے کہتے ہیں اپریشیٹ ہوتی تھی, تو اس کے ساتھ ان کو اس کا اچھا ریٹرن ملتا تھا. اچھا, اب انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ انویسٹمنٹ تو صرف اور صرف ہوتی ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ. آپ آج $100 لگا رہے ہیں, میں آج $100 لگا رہا ہوں, اور سال کے بعد میں $100 پہ کتنے کماؤں گا, ٹھیک ہے. انویسٹمنٹ اس فوکس کے ساتھ کی جاتی ہے, رائٹ, جسے ہم بولتے ہیں ریٹرن آن انویسٹمنٹ. تو ہمارے جتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں, اگر تو وہ صرف اپنا گھر بنانے یا اپنی اس کے لیے اگر کر رہے ہیں تو دیٹس اوکے, کیونکہ گھر تو انہوں نے بیچنا نہیں ہے. لیکن اگر وہ صرف انویسٹمنٹ پرپز سے سوچ رہے ہیں, تو آبویسلی جب وہ انویسٹمنٹ پرپز سے سوچ رہے ہیں تو یہ سوچے گا کہ بھئی اگر آج میں 1 لاکھ لگا رہا ہوں, تو مجھے آنے والے 4 نہیں تو 5 سالوں میں اس کو ڈبل نہیں تو کم از کم 10%, 20%, 40% تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. اگر وہ 10, 20, 40% وہ اپریشیٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, تو اس کو تو نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ اس کے تو اصل ویلیو جو ہے وہ کم ہو گئی, رائٹ. سو اس وقت پاکستان کے اندر آپ کی, اس پہ میں کامنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ جو ڈالرز اور ڈالرز کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کی گورنمنٹ کی ریگولیشنز آ جاتی ہیں. تو گورنمنٹ جب تک ان چیزوں کو ریگولیٹ نہیں کرے گی, تو ہم اوورسیز پاکستانیز کو لاکھ جسے کہتے ہیں نا سبز باغ دکھانا چاہیں, ہم ان کو نہیں دکھا سکتے, بیکاز ریالٹی چینج نہیں ہوگی. وہ بیچارے اگر آج اپنے وہ پیسے کو یہاں پاکستان میں لاتے ہیں, اس کو یہاں انویسٹ کرتے ہیں, اور کل کو ان کی وہ اپریشیٹ نہیں ہوتا, تو آبویسلی دے آر ان لاس. تو یہاں پہ گورنمنٹ, دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو ہی میک شور کرانی ہے, ٹھیک ہے, وہ میں, آپ یا کوئی اور اس کو میک شور نہیں کرا سکتا. سو اس کے اوپر شاید ہم ابھی کامنٹ بھی نہیں کر سکتے. وی آر ناٹ دی اکانومسٹ, بٹ خیر یہ میرا بہت ہی جینون سوال تھا, اور میں یہ آپ کا بے حد جینون سوال ہے, اور یہ اس وقت جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا ایک میجر کنسرن ہے. اور میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس وقت پاکستان کی ریئل اسٹیٹ بہت برے دور سے گزر رہی ہے اس وقت, ٹھیک ہے. پاکستان کی ریئل اسٹیٹ نے کبھی اتنا برا دور نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, اوکے. اور وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ کا جو ڈالر کی پرائس ہائک ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کی پراپرٹی کے اوپر آ رہا ہے. مارکیٹ میں بائر نہیں ہے, آپ کا انویسٹر انویسٹ کرنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. اور انویسٹر کون ہے؟ آپ کے اوورسیز پاکستانیز. لوکل پاکستانیز کا کوشچن بالکل ہی ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. ان کے پاس اس وقت اب اتنا اسپیئر کیش نہیں ہے کہ وہ انویسٹ کریں. تو اس کے بعد انویسٹر کون ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ کا؟ ریئل اسٹیٹ کا سب سے بڑا انویسٹر جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے. اوورسیز پاکستانی اب یہ جو آپ کی ڈالر کی فلکچویشن ہے اس کی وجہ سے وہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے. اب وہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہا, تو اس کی وجہ سے آپ کی جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے دیٹ از کمپلیٹلی فلیٹ اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اس وقت یہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر جو دوز ہو کال دیم سیلوز ایز دا لیڈرز آف دا ریئل اسٹیٹ پاکستان, یہ اس وقت ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ان کو گورنمنٹ کو پش کرنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو ریگولیٹ کیا جائے, تاکہ باہر سے جب یہ پیسہ آئے گا, obviously پیسہ آئے گا تو اس کا ڈائریکٹ بینیفٹ تو گورنمنٹ کو بھی جائے گا نا,
آپ کے منی جو ہے باہر سے جب آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، تو اس کا بینیفٹ اکانومی کو جائے گا، رائٹ. اکانومی آپ کی بوسٹ کرے گی. تو یہاں پہ ان کو ایک لیول، ایک جو ہے نا جسے کہتے ہیں ایک گراؤنڈ کریٹ بنانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ اوورسیز پاکستانیز آسانی سے جو ہے وہ انویسٹ کریں پاکستان کے اندر، پراپرٹی خریدیں، اور اس پراپرٹی کے ان کو میک شیور کیا جائے کہ ان کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے ڈیفینیٹلی اچھا ہوگا، اس کا کیپٹل جو وہ سیکیور ہوگا.